یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سروس کے ساتھ میں ہوں آج کا میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور اس پوڈ کاسٹ کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں عبدالرؤف خان۔ اور آج سامعین ہماری مہمان شخصیت جن کا تعلق اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے ہے، آج کل اس کے وائس چانسلر ہیں، اور یہ پاکستان کے شاید واحد وائس چانسلر ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے حالیہ دورہ بہاولپور کے دوران کہا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جتنی ترقی کر رہی ہے تو ملک بھر کے وائس چانسلرس کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کی تقلید کرنی چاہیے ترقی کے میدان میں، علم کے فروغ کے کردار میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ سجاد، میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ گفتگو کرنے کا، اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے، تمام اہل پاکستان کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بھی بات کی کہ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بہاولپور کا دورہ کیا اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں منعقدہ کسان کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے خاص طور پر آپ کی جو پرفارمنس ہے پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں تعلیم کے فروغ میں، اس کو کافی سراہا، اور اس سے پہلے ان کی آپ سے ملاقات بھی مختصر ہوئی۔ تو ان کے دورے کے حوالے سے کیا آپ کی گفتگو ہوئی اور آپ نے ان سے کیا کچھ مطالبات پیش کیے، اور پھر انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے دورے کے دوران کن کن پروجیکٹس کا افتتاح کیا؟ جی سجاد، ان کا جو دورہ تھا اس کا ایک مقصد جو تھا وہ جو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جو زرعی شعبہ ملک کا سب سے اہم ترین پرائمری سیکٹر ہے، اس کو ٹرانسفارم، اس کی گروتھ کے لیے جو انیشیٹو لے رہے ہیں، اس حوالے سے وہ آئے تھے۔ انہوں نے دو بنیادی ایکٹیویٹیز کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ کسانوں میں کسان کارڈز کی ڈسٹریبیوشن کرنی تھی، جس کے ذریعے گورنمنٹ ان کو انپوٹس اور مٹیریلز کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسرا انہوں نے جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ایگریکلچر سیکٹر میں جو انوویشنز آ رہی ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، ان کو دیکھنا تھا، سمجھنا تھا۔ تو اس میں دو اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو کاٹن کی جو نئی سیڈز ڈیولپ کی گئی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور جو اگلے سالوں میں مارکیٹ میں لانچ ہوں گی، جو پائپ لائن میں آ چکی ہیں، جو اسلامیہ یونیورسٹی میں کاٹن بریڈنگ سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر اقبال بندیشہ، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے کاٹن کا ریوائول اب ممکن ہے۔ اب یہ نظر آتا ہے کہ اگر اسی ٹریک پہ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کاٹن کی 16 ملین بیلز کا پرانا ریکارڈ ہے، اور پھر فیوچر میں انشاءاللہ 20 ملین بیلز کا ٹارگٹ پاکستان اچیو کر سکے گا۔ چونکہ کاٹن جو ہے اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری فیڈ ہوتی ہے، تو ہائی کوالٹی لو کاسٹ کاٹن جو ہے اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ پاسبل ہوگی، اور پھر ایونچولی پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 10 بلین سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ڈیولپمنٹ انہوں نے وٹنس کی کہ جو جدت ہم لے کے آئے ہیں ہمارے سائنٹسٹ کاٹن کے سیڈ کے اندر، کے کلائمیٹک جو چینجز ہیں، جو سوائل اور واٹر کے چیلنجز ہیں، ہیٹ کے سٹریسز ہیں، اور دیگر جو پیسٹ اور وائرسز ہیں جنہوں نے کاٹن کی فصل کو پچھلے کچھ سالوں سے خراب کیا ہوا تھا، تو کس طرح یہ جو نئے ورائٹیز ہیں، سیڈز ہیں، اس میں ان چیلنجز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور ہائی ییلڈ اور ہائی کوالٹی کاٹن پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد ہمارے ینگ سائنٹسٹ ڈاکٹر علی رضا نے جو چائنا سے جدت ایک لے کر آئے، انٹر کراپنگ کی، کہ جہاں سویابین اور میز یعنی مکئی اور سویابین کو بیک وقت ایک ہی کھیت میں اس طرح کاشت کیا جاتا ہے کہ دونوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ دونوں کراپس، خاص طور پہ سویابین، وہ ری انفورس کرتا ہے ایسے بیکٹیریا اور ایسے کمپاؤنڈز ریلیز کرتا ہے سوائل میں، جس سے میز کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اور نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ میز اور سویابین دونوں سے کسان کو پروفٹ ہوتا ہے۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ سویابین جو ایک ونڈر کراپ ہے، میجیکل کراپ ہے، اور جو پولٹری کی فیڈ کا سب سے اہم انگریڈینٹ ہے۔ پولٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 سے 6 ہفتے میں وہ تیار کرتے ہیں فوڈ ریڈی پروڈکٹ، تو اس کے لیے پروٹین ڈیولپمنٹ کے لیے سویابین، اس کے اندر لائسین ہوتا ہے جو ریپڈ اس کو گروتھ دیتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے سامنے پولٹری کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی، اور پولٹری فیڈ کے لیے پہ سویابین کی امپورٹ تقریباً $2 بلین کو اپروچ کر رہی ہے، اور اگر یہ امپورٹ اس طرح جاری رہی تو ہماری فوڈ سیکیورٹی خطرے میں ہوگی۔ ہمارے جو امپورٹ بل ہے سویابین کا وہ اتنا بڑھ جائے گا جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے چین کے تجربے سے سیکھ کے جنوبی پنجاب میں سویابین کی جو کاشت ہے
اس کو کامیاب طریقے سے پچھلے 4 سال میں ڈیمونسٹریٹ کیا، پرفیکٹ کیا، اور اب منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے اس کو ملکی پیمانے پہ فارمرز کو لے کے آیا جا رہا ہے کہ سویابین کاشت کی جائے تاکہ جو بڑھتا ہوا امپورٹ بل ہے سویابین کا وہ کنٹرول ہو، اور پھر سویابین سے جو ایڈیبل آئل بنتا ہے وہ بھی، اور دیگر طرح کا ایڈیبل آئل بھی، وہ بھی اس کا بھی امپورٹ بل تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ ہیلپ کرے گا کہ پاکستان اپنے فوڈ کا جو امپورٹ بل ہے فوڈ آئٹمس کا وہ کم کرے. تو اوور آل ایکسپورٹس بڑھیں گی کاٹن کی. ہمارے کاٹن انیشیٹو سے جو سویابین ہے اس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگا، فارمرز کے پاس وہ پیسہ جائے گا، وہ $2 ارب سے $3 ارب بجائے امپورٹ پہ خرچ ہوں وہ ہمارے فارمرز کے پاس آئیں گے اور فارمرز خوشحال ہوں گے. تو جب عمران خان صاحب نے وہ جدتیں دیکھیں جو اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے سائنٹسٹ نے کی، کہ کس طرح مکئی جو ہے اس کا جو لیوز کا اینگل ہے اس کو کم کیا گیا اوور دا ایئرز، اور جو جدتیں ہمارے سائنٹسٹ لے کے آئے ہیں جہاں انہوں نے آپٹیمائز کی انٹر لین ڈسٹنس، جو لائنز اس کی کاشت کی جاتی ہیں ان کے درمیان آپٹیمائز ڈسٹنس جنوبی پنجاب کے لیے لائی گئی ہے، جو پیٹنٹ بھی ہوا، ان کی ریسرچ پبلش ہوئی ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں، اور کامیابی سے ٹرائلز ہوئے ہیں پچھلے 4 سال میں ڈاکٹر علی رضا کی ریسرچ کے. تو جب انہوں نے یہ وٹنس کیا تو عمران خان صاحب نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے نہ صرف ہمیں ہمارے کندھوں پہ تھپکی دی بلکہ جب وہ پوڈیم پہ گئے اپنی اسپیچ کرنے تو خاص طور پہ انہوں نے ان سائنٹسٹ کو بھی ریکگنائز کیا پبلکلی، انہوں نے یونیورسٹی کی ایفرٹس کو ریکگنائز کیا، اور انہوں نے ایشور کیا کہ انہوں نے مخاطب کر کے وائس چانسلر کو کہ آپ اس یونیورسٹی کو اسی ٹریک پہ رکھیں ریسرچ کے، ڈیولپمنٹ کے، اور گورنمنٹ فیڈرل بھی اور پروونشل بھی ہر طرح کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے فائنینشیل سپورٹ دے گی. تو یہ کمٹمنٹ ان کا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نیو بریتھ آف لائف ہے. اور خطہ جو ہے جنوبی پنجاب کا، بہاولپور کا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہمیشہ کی طرح اس نے پاکستان کی ترقی، استحکام، ڈیولپمنٹ کے لیے جو کنٹریبیوشن ہمیشہ کی طرح پھر خطہ بہاولپور کی طرف سے آیا، جس کو نیشنل لیول میں لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا. اور ہماری جو پوری ٹیم ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی، فیکلٹی ممبرز، ایڈمنسٹریشن، اسٹوڈنٹس، ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ری انویگریٹڈ فیل کیا اور کمٹ کیا کہ ہم اور زیادہ ایفرٹس کریں گے، اور شعبوں میں، ہارٹیکلچر میں، ویٹنری میں، نیچرل اور سوشل سائنسز میں بھی ایسی ریسرچ لے کے آئیں گے جو نیشنل پرابلمز اور نیڈس کو ایڈریس کرے گا، تاکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ دیکھا جا سکے ریجن میں بھی اور نیشن وائڈ بھی. ڈاکٹر صاحب، اس وزیر اعظم صاحب کے دورے کے دوران آپ نے ان سے کچھ پروجیکٹس کا افتتاح بھی کرایا تھا، وہ کیا کیا منصوبے تھے؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کی موجودگی میں جو ہم نے افتتاح کرایا اس میں ایک تو نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ تھا تاکہ یہ کاٹن کی کنٹینیوسلی نئی سیڈز ڈیولپ کی جائیں. اس کے بعد نیشنل ریسرچ سینٹر فار انٹر کراپنگ تھا جو ڈاکٹر علی رضا جس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان سے نرسنگ کالج کا افتتاح کرایا جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے پاکستان کے تمام نرسنگ کالجز کو ایویلیویٹ کر کے جو بیسٹ پاسبل ارینجمنٹ ہوتا ہے سیٹ اپ وہ بنایا ہے. یہاں پہ نرسز پروڈیوس ہوں گی جو مینیجریل کوالٹیز بھی رکھیں گی جس سے ہیلتھ کیئر کی ڈیلیوری امپروو ہوگی. تو نرسنگ کالج کا انہوں نے افتتاح کیا جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا جدید وینچر ہے. اس کے بعد انہوں نے سولر 2.5 میگا واٹ کا سولر پاور پارک ہے اس کا افتتاح کیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، جو یہاں پہ ایک پیویلین ابھی بن رہا ہے اور بعد میں پورا ایکسپینڈ ہو کے اسٹیڈیم بھی بنے گا، اس کا انہوں نے افتتاح کیا. عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم. جی، عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم. ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں جو ایک رینکنگ جاری ہوئی ہے اس میں اسلامیہ یونیورسٹی نے بہت کم عرصے میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے. تو ہمارے خاص طور پہ ان ویئرس اور لسنرس کو جو پوڈ کاسٹ سن اور دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کس رینکنگ سے کس رینک میں پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا بھر سے مبارکباد مل رہی ہے. شکریہ بہت بہت سجاد. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگین بہاولپور کے لوگوں کے لیے، اسلامیہ یونیورسٹی کے ٹیم ممبرز کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے جو اس سال آئی ہے اس میں اسلامیہ یونیورسٹی کئی درجہ بلند ہوئی ہے اور جنوبی پنجاب میں ہائیسٹ رینک انٹرنیشنلی یہ یونیورسٹی اسلامیہ آئی ہے. اور پھر جو سبجیکٹ وائز رینکنگ آئی ہے اس میں نیچرل ہیلتھ سائنسز کے شعبے میں ہم دنیا کی 600 یونیورسٹیز میں بیسٹ یونیورسٹیز میں ہمارا شمار ہوا ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں. اور جو رینکنگ ہے بیسکلی وہ آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے، جن چیزوں میں دنیا ایفرٹ کر رہی ہے، آپ بھی کیا اسی ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہے ہیں
تو یہ ثابت ہوا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جو آج سے 3 سال پہلے تک بہت ساری رینکنگ سسٹم میں اس ریڈار پہ کہیں آتی نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا، اس نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اپنی رینکنگ کئی درجہ اوپر حاصل کی. تو چونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں رینکنگ میں اوپر جائیں، تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ مقابلہ زیادہ ہمارا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، لیکن سمت ہماری درست ہے. فی الحال ہم اپنے آپ کو اپنے ہی ملک کی یونیورسٹی سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم دیگر سے بہتر ہو گئے، لیکن اصل ہدف ہمارا ہے کہ دنیا کی جو بہترین جامعات ہیں ان کے لیول پہ پہنچا جائے. تو جو آنے والے 1-2 سال ہیں ان میں آپ کے اہداف کیا ہیں درجہ بندی کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلا ہدف جو ہم نے پہلے بھی طے کیا تھا آج سے 2 سال پہلے، کہ سب سے ضروری ہے کہ ٹاپ 500 میں پہنچا جائے. تو چونکہ ہمارے جو سکور ہے ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کہاں پہ ہمارے پوائنٹس کم ہیں انٹرنیشنلائزیشن میں، انڈسٹریل اسپانسرڈ ریسرچ میں، تو ہم ان شعبوں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ادھر ہمارے پوائنٹس بڑھیں، تاکہ ہم ٹاپ 500 میں پہلے پہنچا جائے. ٹاپ 500 میں آنے کے بعد آپ کے علم میں شاید تو دنیا میں 20,000 سے زیادہ یونیورسٹی ہیں، تو اب ٹاپ 1000 میں ہم آ چکے ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی 10% جو یہ 5% بہترین یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن ٹاپ 500 میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی ٹاپ 2%، 2.5-3% میں آنا. تو وہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اگلے 2 سال میں ٹاپ 500 میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد اسیس کریں کہ ٹاپ 100 میں جانے کے لیے کس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ یہ بتدریج ہوگا. اور اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی فیکلٹی امپروو کی ہے، ہم اپنا فزیکل انفراسٹرکچر امپروو کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکس بہت تیزی سے، کیمپسز بھی آپ نئے کھول رہے ہیں سب. جی، اس ریجن میں، کیونکہ بہاولپور جو ڈویژن ہے یہ بہاولپور کی جو ریاست تھی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈویژن ہے. یہاں فاصلے بہت ہیں، 100 150 کلومیٹر دور پاپولیشن سینٹرز ہیں. تو ساری پبلک کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ مین کیمپس پہ آ کے پڑھیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیٹ ورک آف کیمپسز ہوں، جو پاپولیشن سینٹرز ہوں وہاں پہ اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہو، تاکہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، خاص طور پہ پیرنٹس ان کو گھر کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈے اسکالر کے طور پہ اپنے سب کیمپس میں آئیں. تو ہم نے اس حوالے سے احمد پور ایسٹ میں اور لیاقت پور میں جو 2 پاپولیشن سینٹرز ایسے ہیں جن کے اپنے کیچمنٹ ایریا میں بہت سارے اور نواحی بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، جس سے پبلک مستفید ہوگی، اور جو یہاں کی ریالٹی ہے، فاصلہ جو چیلنج ہے، اس کو ہم کور کر سکیں گے، اور پبلک کو ڈور سٹیپ پہ ان کے ہائر ایجوکیشن کی فیسلٹی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب سے آپ وائس چانسلر اس یونیورسٹی کے بنے، آپ نے بہت سارے نئے رجحانات متعارف کرائے، جن میں خاص آپ نے فیسٹیول بھی شروع کیے. تو ان کی ڈیٹیل خاص طور پہ پوڈ کاسٹ سننے والوں کے لیے، آپ نے فیسٹیول بھی کرایا، آپ نے خواجہ فرید انٹرنیشنل سیمینار بھی کرایا. تو کیا کچھ کراچی کے اور اگلے سال میں کیا پلان ہے؟ جی، بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول 2020 وہ ایک بہت بڑا ہال مارک تھا جو یہاں اچیو ہوا اس کمیونٹی کے لیے. بہاولپور کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ بھی اس میں تھا، میوزیکل صوفی نائٹ بھی تھی اس میں میڈیا کانکلیو بھی تھا جس میں کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ اور انٹرنیشنلائز کیا گیا، ڈیبیٹ ہوئی. تو اور پھر درجنوں ایونٹس اس کے ساتھ تھے، بک فیئر تھا، فوڈ کورٹ تھا، کلچرل شو تھا. تو بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول 2021 جو سیکنڈ فیسٹیول ہوتا ہے، اس کو ہم نے اس سے بڑے پیمانے پہ پلان کیا تھا، اور اس میں کئی بکس کی لانچنگ تھی، اور ایک بہت ہی اچھی بک جس کے مصنف آپ ہیں 22 لوگ، وہ بھی اس میں لانچ ہونی تھی آفیشیلی. لیکن کووڈ کی وجہ سے اینڈ ٹائم پہ پھر ہمیں اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، اور اب ہم اگلے کسی ونڈو آف اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ہم بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول BLCF کو کر سکیں، چاہے اب 2022 کرنا پڑے، اور اب ہمارے پاس ونڈو آئے گی جب یہ 4th ویو کووڈ کی نیچے جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت خواجہ غلام فرید چیئر ہم نے آپریشنل کی، اور اس کے انڈر ہم نے خواجہ غلام فرید سیمینار کیا، اور اب انٹرنیشنل کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں، اور چیئر فعال ہو چکی ہے، اس کے تحت ریسرچ اور ڈاکیومنٹریز بھی بن رہی ہیں. دوسری طرف جو بہاولپور ریاست اور نواب سر صادق خان the 5th کا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اور پاکستان کے استحکام میں، اور اس ریاست کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے پچھلے ایک صدی سے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سر صادق خان the 5th چیئر اسٹیبلش کی گئی، اور اس نے بھی اب پبلیکیشنز شروع کر دی ہیں. تو اوور آل ہماری یہ کوشش ہے کہ اس خطے کی جو تاریخی ورثہ ہے اس کو بھی پروٹیکٹ اور پریزرو کیا جائے. اس حوالے سے سنڈیکیٹ نے چولستان ہیریٹیج میوزیم
کا بھی اپروول دیا, وہ بھی فعال ہو رہا ہے, اس کی کمیٹی بھی تیزی سے کام کر رہی ہے. اور اس میں مزید یہ ہے کہ اس خطے میں جو آثار قدیمہ ہیں, جو 7,000 سال پرانی ہاکڑا دریا کی تہذیب ہے, جو موہنجو دڑو ہڑپا سے بھی 2,000 سال قدیم ہے, اس کی ایکسکیویشن پہ کام ہو. اور اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ ڈاکٹر رفیق مغل صاحب, جن کو حکومت پنجاب نے ایک پروجیکٹ کے لیے ایکسکیویشن اور ایکسپلوریشن کے لیے لائسنس دیا تھا, اس میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو آفیشیلی حکومت پنجاب نے شامل کر لیا ہے کہ وہ ڈاکٹر رفیق مغل صاحب کی ایک پارٹنر انسٹیٹیوشن ہے. اور اس حوالے سے تیزی سے پروگریس ہو رہی ہے, اور نومبر دسمبر میں چولستان کے اندر کئی ایک آرکیولوجیکل ایکسپیڈیشنز یونیورسٹی بھیجے گی, جس سے وہ آثار قدیمہ ایکسکیویٹ کر کے میوزیم اسٹیبلش کیا جائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان گیلری کا پروجیکٹ بھی ہم مل کے کر رہے ہیں کمیونٹی کے ساتھ, لوکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, کہ جو تحریک پاکستان ہے اس کے ہیروز اور پاکستان کے جو 75 سال اگلے سال ہونے والے ہیں, اس 75 سالوں میں وہ ہیروز جنہوں نے اس ملک کا جو سر ہے عوام کا وہ فخر سے بلند کیا, انٹرنیشنل لیول پہ اچیومنٹس کی, ایک گیلری ہو جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے, اس ملک کے کلچر کے لیے, اس ملک کی تعلیم کے لیے, اس ملک کی انڈسٹریز کے لیے, اس ملک کے نظام کے لیے, قانون کے لیے قربانیاں دیں اور ایکسلنس اچیو کی. تو وہ گیلری بھی پروجیکٹ تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور میں اس میں شکر گزار ہوں. ہمارے جو مسلح افواج ہیں, کور ہیڈ کوارٹر ہے, اس کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے, اور یہ ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی میں جو آپ نے بات کی, نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کمیونٹی اور اپنی نیشن کے ساتھ انگیجمنٹ کا لیول بڑھا رہے ہیں, بلکہ انڈسٹری کے ساتھ, جو بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے دونوں سال 2019 میں اور 20 میں اور 21 میں بہاولپور کی جو چولستان جیپ ریلی ہے, جو انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے, اس میں بہاولپور ٹریڈ فیئر آرگنائز کیا. اور اب ریسنٹلی اسی تعاون کا جو ایکسٹینشن ہے, ہم نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, جہاں پہ جو گجرات اس گولڈن انڈسٹریل ٹرائنگل کا حصہ ہے, جہاں گجرات, گوجرانوالا اور سیالکوٹ پاکستان کا ایک انڈسٹریل ہب ہے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ادھر ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا MOU ہوا, وفود کا ایکسچینج ہوا, ہم نے انڈسٹری وزٹ کی اور انڈسٹریل پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جن پہ ہماری فیکلٹی ریسرچ ورک کرے گی. اور دوسرا, ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ کمٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی اور جاب پلیسمنٹ بھی ملے گی. زبردست. ڈاکٹر صاحب, حال ہی میں حکومت پاکستان نے ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کرایا ہے, ایک قوم ایک نصاب. تو ایسے ایجوکیشنسٹ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جو قوم بنانا ہے تو وہ ایک نصاب کے ذریعے ممکن ہے. ایک ذہن سازی آپ نے کرنی ہوتی نصاب سے. اپنے لوگوں کو ایک قوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نظام تعلیم ان کے اندر وہ نیشنل اسپرٹ لے کے آئے, اور آپ کا جو ٹیلنٹ پول ہے وہ آپ کی پوری پاپولیشن پہ ہو, نہ کہ یہ کہ ایک سیگمنٹ جو ہے اس کو ایکسیس اور ٹو اپرچونیٹیز ہے, اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ڈپرائیوڈ ہے بہت ساری اپرچونیٹیز سے, کیونکہ ٹیلنٹ تو اللہ تعالیٰ نے پوری پاپولیشن میں ڈسٹریبیوٹ کیا. تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, اور حکومت اسی اچھائی کو اچیو کرنا چاہتی ہے. اور چونکہ یہ ایک چیلنجنگ کام ہے تو اس وقت اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, اور حکومت کا بھی یہ مقصد ہے, اور ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جن کا لیول نیچے ہے ان کو بھی اوپر لایا جائے, یعنی سب کو ایک لیول پہ لایا جائے. ایگزیکٹلی. اور سب جن کے پاس کم اپرچونیٹی ہے ان کا ایکسیس اور ان کا اپرچونیٹی لیول بڑھایا جائے, اور جو پہلے سے جن کے پاس ایکسیس اپرچونیٹی اس کو بھی مینٹین اور انکریز کیا جائے. تو یہ پرپز ہے. اور ڈیفینیٹلی بڑے انیشیٹیوز میں ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے. ریزلٹس شروع میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں, لیکن جب ایک کنسسٹنٹلی ایک راستے پہ چلا جاتا ہے ود سنسیئرٹی آف پرپز, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سیکٹر میں ریفارمز میں کریکولم بھی ضروری ہے سنگل نیشنل, لیکن ایجوکیشن میں حکومت کو انویسٹمنٹ بھی بڑھانی ہوگی کہ اسکولوں کی کوالٹی بہتر کی جائے, مدارس والے اسکولوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے, جی انفراسٹرکچر, ٹیچرز زیادہ پروویژن کیے جائیں, کیونکہ کریکولم صرف آئسولیشن میں جادو کا کام نہیں کر سکتا, بلکہ یہ پورا جو امپلیمنٹیشن کی اسکیم ہے جس میں اسکولوں کا انفراسٹرکچر بھی, اسکولوں کی ٹیچرز بھی, مسنگ فیسلٹیز پوری کی جائیں, اچھے ٹیچرز اور ٹیچرز کی ٹریننگ اس کریکولم میں, اور
پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہے وہ ضرور آئے گا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت شاندار ہے اور اس کو جب ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کے چلا جائے گا تو فروٹفل رزلٹ ملے. بالکل. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یونیورسٹی کو ٹیک اوور کیا اس وقت اسلامی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرس اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی تھی اور اب ود دا پیسج آف ٹائم اب کیا پوزیشن ہے؟ جی اس وقت جو انرولڈ اسٹوڈنٹس تھے وہ تقریباً 15,000 سے کم تھے اور جو فیکلٹی تھی وہ 500 سے کم تھی. الحمدللہ آج فل ٹائم فیکلٹی جو ہے وہ 1,000 سے زیادہ ہے جس میں پی ایچ ڈیز کی تعداد تقریباً 500 ہو چکی ہے اور جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو پچھلا سیمسٹر ہمارا کنکلوڈ ہوا ہے اس میں 42,000 اسٹوڈنٹس انرولڈ تھے اور توقع ہے کہ اب وہ تعداد بھی بڑھے گی. سملرلی فیکلٹی میں بھی ہمارا اگلے 9 منتھس کا جو ریکروٹمنٹ پلان ہے تو فیکلٹی میں تقریباً کوئی 400 فیکلٹی ممبرس کا فل ٹائم فیکلٹی ممبرس کا اضافہ ہونا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں تقریباً 800 کے قریب پارٹ ٹائم ٹیچرس کا پول بھی اسلامیہ یونیورسٹی کو اویلیبل ہے. تو اس وقت بھی جو ٹوٹل فیکلٹی اسٹرینتھ ہے وہ 1800 کے قریب ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور انیشیٹو لیا میرے خیال میں یونیورسٹیز میں وہ بلکہ پہلا اعزاز آپ کو ملا کہ آپ نے سولر پاور پروجیکٹ بھی لگایا. جی یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس میں میں حکومت پنجاب کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ یہ پروجیکٹ حکومت پنجاب نے فنڈ کیا اور ایک ماڈل پروجیکٹ ہے کہ ایک بڑی پبلک یونیورسٹی میں جہاں انرجی کنزمپشن بلڈنگز میں ہوتی ہے بجلی کنزیوم ہوتی ہے اس کو سولر پہ کنورٹ کرنے کے لیے 2.5 میگا واٹ کا پلانٹ حکومت پنجاب کے مالی تعاون سے لگا ہے اور الحمدللہ وہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس وقت اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی جو پاور دن میں آنا شروع ہوگی وہ اس پلانٹ سے ہمیں پاور آنا شروع ہو جائے گی اور اس سے تقریباً 70 ملین روپیز یا اس سے زیادہ کی ہمیں یونیورسٹی کو آپریشنل ایکسپینس میں سیونگ ہوگی. ڈاکٹر صاحب ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی آخری بات جو اپنے آپ ویور سے لسنر سے اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہیں؟ جی بالکل. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کا رزلٹ آنے والا ہے انٹرمیڈیٹ کا اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ینگ جو یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو میں ینگ اسٹوڈنٹس کو جو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں یوتھ ہیں ان سب کو کہوں گا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم وقت ہے. اس وقت وہ توجہ دیں اپنی کیریئر پلاننگ کے اوپر اور ایک چوائس کریں اور تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے اوپن ہیں جہاں ان کو اپنے پسند کا ایکیڈیمک پروگرام ملے وہاں داخلہ لیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں تقریباً 150 کے قریب بیچلرز لیول پہ پروگرامز کی آپشن دی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویرائٹی ہے ایک براڈ اسپیکٹرم ہے تو اسٹوڈنٹ آئیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو 4 سال میں نہ صرف علم کے زیور سے آراستہ کریں بلکہ آپ کو ٹرین آپ کو اسکلز دیں آپ کی تربیت ایسے کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان اور کامیاب پروفیشنل بن سکیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر محبوب آپ نے آج ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کو خصوصی ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. آپ نے آج کے میزبان سجاد پرویز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.